نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ آج کے درس میں قرآن کریم کی باقاعدہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ چند اور باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ائمہ تفسیر کی اصطلاح میں قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ان واقعات کو شان نزول یا اسباب نزول کہا جاتا ہے جو بعض آیتوں کے نزول کے وقت پیش آئے۔ اس طرح شان نزول یا اسباب نزول میں وہ آیتیں بھی شامل ہیں جو کسی سوال کے جواب میں نازل ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم کی آیتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ آیات جن کا سبب نزول موجود ہے، یعنی جن کا سبب نزول سے جن کا تعلق ہے۔ اگر ان آیات کے اسباب نزول کا علم نہ ہو تو ان کی آیتوں کی تفسیر معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری وہ آیاتیں جن کا اسباب نزول سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم کا بیشتر حصہ ایسی آیات پر مشتمل ہے جو نہ تو کسی واقعہ یا سوال کے جواب میں نازل ہوئی اور نہ ہی ان میں کسی چیز کا حکم مذکور ہے، بلکہ یہ آیات چند مضامین کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یا تو ان آیات میں انبیاء اور سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، یا گزشتہ زمانے کے واقعات پر مشتمل ہیں، یا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے ان میں، یا ان میں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے، یا ان میں عذاب و ثواب کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اسباب نزول کا علم یہ نہایت ضروری ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو بعض اوقات آیت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں کسی خاص واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے، اور جب تک وہ واقعہ پوری طرح سامنے نہ ہو تو ان آیات کا مطلب سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو لہذا اسباب نزول کی معرفت سے نہ صرف آیات کے صحیح معنی منکشف ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے سمجھنے میں بھی کسی قسم کا ابہام اور الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ امام واحدی فرماتے ہیں کہ جب تک کسی آیت کا متعلقہ واقعہ اور اس کا سبب نزول معلوم نہ ہو اس آیت کی تفسیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ ابن دقیق العیدی کہتے ہیں کہ اسباب نزول کا بیان قرآن کریم کے مطالب اور معانی سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ اسباب نزول جاننے سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کن حالات میں دیا اور کیوں فرمایا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول کی پہچان کسی آیت کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ سبب کے علم سے مسبب کا معلوم ہونا ایک فطری ہے۔ سبب نزول کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 93 ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ جو لوگ مومن ہیں اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں تو ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ جو وہ پہلے کھا چکے ہیں جبکہ انہوں نے پرہیز کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی چیز کا کھانا پینا حرام نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کے اعمال نیک ہوں تو وہ جو چاہے کھا پی سکتا ہے۔ تو اس سے عام آدمی تو کیا، بعض صحابہ کو بھی غلط فہمی ہوئی۔ انہوں نے ایک موقع پر اس آیت سے استدلال کر کے حضرت عمر کے سامنے خیال ظاہر کیا کہ ماضی میں اگر کوئی نیک عمل کرتا رہا ہو، شراب پینے والا کوئی اگر ماضی میں نیک عمل کرتا رہا ہو اور اس کی عام زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہو تو اس پر حد شرعی یعنی شراب کی سزا نہیں ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ اس آیت کا پس منظر یعنی شان نزول یہ ہے
کہ شراب و قمار کی حرمت نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ نے یہ سوال کیا کہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو شراب اور قمار کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا اپنی طبعی موت سے وفات پا گئے اور اپنی زندگی میں شراب نوشی اور قمار بازی کے مرتکب ہوئے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن مومنوں نے حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے شراب پی یا قمار کا مال کھایا ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ مومن ہوں اور دوسرے شرعی احکام کے پابند رہے ہوں۔ دوسری مثال اس کی ہے، قرآن کریم سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ تو اس آیت کا مطلب بھی سبب نزول کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہاں مزدلفہ کے وقوف کا ذکر ہے۔ مشرکین عرب کا معمول تھا کہ وہ ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد یہاں کھڑے ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے اور ان کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ تیسری مثال ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ اس آیت کا سبب نزول حضرت علی سے مروی ہے کہ شراب حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ اکرام کو کھانے پر مدعو کیا، کھانے کے بعد شراب پی گئی، پھر اس کے بعد نماز کا وقت آ گیا تو ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور نشے کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت میں کچھ غلطی کر دی، غلط سلط پڑھ دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر یہ واقعہ سامنے نہ ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے سے کیا مراد ہے، کیونکہ شراب تو بالکل حرام ہے۔ تو اس سے یہ سبب نزول سے یہ پتہ چلا کہ شراب کی حرمت کے نزول سے پہلے کی یہ آیت ہے۔ چوتھی مثال قرآن کریم میں ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا و مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں یعنی صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہاں بھی سبب نزول کے بغیر صحیح مطلب نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ کے دوران صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا صرف جائز ہے، فرض یا واجب نہیں، اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت عائشہ نے انہیں بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ان پہاڑوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام اساف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کو شبہ ہوا کہ کہیں ان بتوں کی وجہ سے ان پہاڑوں کے درمیان سعی کرنا ناجائز نہ ہو گیا ہو، تو ان کے اس شبے کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ پانچویں مثال ہے قرآن کریم میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ بھی سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 115 ہے۔ فرمایا مشرق و مغرب تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، بس تم جدھر رخ کر لو اسی طرف اللہ کا رخ ہے، یعنی اللہ کا سامنا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز میں کسی خاص سمت رخ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ ہر سمت میں موجود ہے، اس لیے نماز میں کسی بھی طرف رخ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہوا تو یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے کو کیوں تبدیل کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمام سمتیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے، اس لیے وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے وہی صحیح ہے، کسی سمت کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اب قرآن کریم کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس کے ماخذ کیا ہیں؟
قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر جو کی جاتی ہے وہ تفسیر کس طرح کی جاتی ہے، اس کی تفسیر کون کرتا ہے؟ یعنی ماخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کی مدد سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیات ہیں جو بالکل واضح اور عام فہم اور اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی عربی زبان جاننے والا ان کو پڑھ کر ان کا مطلب، ان کا مفہوم فوراً سمجھ جاتا ہے۔ ایسی آیتوں کے لیے عقل سلیم اور عربی لغت میں مہارت کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قسم کی وہ آیتیں ہیں جن میں کوئی اجمال یا ابہام پایا جاتا ہے، یا ان کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں کے پورے پس منظر کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، یا ان آیتوں سے دقیق فقہی مسائل وغیرہ مستنبط ہوتے ہیں۔ ایسی آیتوں کی تفسیر کے لیے محض زبان دانی اور عقل سلیم کافی نہیں، بلکہ ان کے لیے 6 ماخذ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان آیتوں کی تفسیر سمجھی جا سکتی ہے۔ ان 6 ماخذ میں سے پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے، دوسرا ماخذ احادیث نبوی ہے، اور تیسرا ماخذ صحابہ کرام کے اقوال ہے، چوتھا ماخذ تابعین کے اقوال ہیں، پانچواں ماخذ لغت عرب ہے، اور چھٹا ماخذ عقل سلیم۔ ان میں سب سے پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کا سب سے بہترین اور صحیح ماخذ خود قرآن کریم ہے، جس میں بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ ایک جگہ کوئی مبہم بات غیر واضح انداز میں کہی گئی، پھر دوسرے مقام پر اس ابہام کو دور کر دیا گیا۔ مثلا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے، پھر سورہ اعراف میں ان کلمات کی وضاحت فرما دی گئی، چنانچہ ارشاد ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں یعنی آدم و حوا نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ سورہ توبہ میں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سچے لوگ کون ہیں، مگر دوسری آیت میں اس کی تشریح فرما دی گئی کہ سچے لوگ کون ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، روز آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور غلاموں اور قیدیوں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنے عہد کو پورا کرتے ہوں، تنگ دستی، بیماری اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہوں، یہی لوگ سچے، یہی لوگ متقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ جو اس آیت میں صفات بیان کی گئی ہیں، تو جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہی صادقین اور وہی متقی ہیں۔ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات ہیں کہ ایک مقام پر تو ان کا بیان مجمل ہے، مگر دوسرے موقع پر اس کی تفسیر خود قرآن کریم نے ہی بیان کر دی ہے۔ تفسیر بالقرآن کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کوئی بات ایک قرات میں تو مبہم ہوتی ہے، مگر دوسری قرات میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ قراتوں کا جو فرق ہے وہ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ،
بس تم اپنے چہروں، ہاتھوں اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لو۔ اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ، اس کی قرآن کریم کی ایک قرات میں آیا ہے وَأَرْجُلِكُمْ، جس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ تم اپنے سروں اور پاؤں کا مسح کر لو، مگر وَأَرْجُلَكُمْ والی قرات نے اس کو واضح کر دیا کہ اس آیت میں پاؤں کا مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پاؤں کو دھونے کا حکم ہے۔ ارجلکم کا مطلب یہ ہو رہا تھا کہ اپنے پاؤں کا مسح کر لو، لیکن ارجلکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو لو۔ تو ارجلکم والی قرات میں جو مسح کرنے کا ترجمہ ہو سکتا ہے، تو اس والی قرات سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے مسح کرنا مراد نہیں ہے بلکہ دھونا مراد ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس آیت کی تفسیر مطلوب ہے خود اسی آیت کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے تو اس طرح اکثر حل طلب مسئلہ کی تشریح ہو جاتی ہے۔ مثلا سورہ احزاب کی ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے مسلمانوں جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، حالانکہ اگلے جملے سے یہ بات واضح ہے کہ اس کا اطلاق صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ تمام مومن عورتوں پر ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ ظاہر ہے دلوں کی پاکیزگی جو ہے وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے مطلوب نہیں بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے مطلوب ہے، اس لیے اس حکم کو صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ اسی طرح بہت سی آیات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے تفسیر کے بہت سے مسائل جو حل طلب ہوتے ہیں ان کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا ماخذ ہے احادیث نبویہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا ماخذ ہے، کیونکہ حدیث قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے مقاصد بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اپنے قول و فعل سے قرآن کریم کی آیات کی تعلیم دیں۔ چنانچہ ارشاد ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اہل دنیا کو قرآن کریم کی ہدایات اور قرآن کریم کے اسرار و معارف سے آگاہ کریں، ان کو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تفسیر قرآن کا اہم ترین ماخذ ہیں۔ ویسے بھی کسی آسمانی کتاب کی صحیح تشریح و تفسیر اس سے بہتر کون کر سکتا ہے جس پر وہ آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ اگر کسی فن کو حاصل کرنے یا کسی کتاب کو سمجھنے کے لیے تو محض زبان کا جان لینا کافی ہو جاتا تو دنیا کے تمام علوم و فنون اس شخص کو حاصل ہو جاتے جو ان علوم و فنون کی زبان جانتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے علوم و فنون تو ایک طرف، معمولی فنون سمجھنے کے لیے بھی محض زبان دانی کافی نہیں ہے بلکہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انگریزی زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے اور ڈاکٹری یا انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کسی شخص کو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنا دیتا، استاد سے سیکھے بغیر کوئی آدمی محض کتابیں پڑھ کر لوہار، بڑھئی، درزی
یا باورچی نہیں بن جاتا، اسی طرح محض عربی زبان پر عبور حاصل کرنے سے کوئی شخص معرف قرآن کا ماہر نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو عہد رسالت میں ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ جیسے لوگ جو عربی زبان اور ادب میں مہارت رکھتے تھے قرآن کریم کے ماہر سمجھے جاتے۔ لہذا قرآن کریم، قرآنی تعلیمات اور معارف و اسرار کا صحیح علم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد یہ قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے معانی اور احکام کی تشریح بیان فرمائیں، جیسا کہ ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ النحل کی ہے، آیت نمبر 44 ہے۔ اور ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کے مطلب وضاحت سے بیان کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اس سے مراد سنت ہے۔ جس طرح قرآن کریم بذریعہ وحی نازل ہوا، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی خدا بندی ہے، مگر قرآن کریم وحی مطلوع ہے اور حدیث رسول وحی غیر مطلوع ہے۔ حدیث وحی مطلوع اور غیر مطلوع کی تشریح بھی میں ایک درس میں کر چکا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ حکم کس طرح دو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کتاب اللہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو حضرت معاذ نے عرض کیا رسول اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر اجتہاد کروں گا۔ یہ جواب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ خدا کا شکر ہے اس نے اپنے نبی کے قاصد کو ایسی چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے جو اس کے نبی کو پسند ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر پہلے خود قرآن کریم سے کرنی چاہیے، اس کے بعد اگر قرآن کریم میں اس کی تفسیر نہ ملے تو پھر حدیث رسول اللہ سے اس کی تفسیر کرنی چاہیے۔ اگر دونوں نہ حدیث رسول اللہ میں ملی اور نہ قرآن کریم میں ملی تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام قرآن کی تفسیر کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ حدیث کے جو موجودہ ذخیرے ہیں ان میں صحیح اور ضعیف موضوع ہر قسم کی روایتیں ملتی ہیں، لہذا ان سے ٹھیک ٹھیک استفادہ وہی شخص کر سکتا ہے جو علم حدیث اور اس کے متعلقات پر ماہرانہ نگاہ رکھتا ہو، جسے صحیح اور سقیم روایات کو پرکھنے کے اصول معلوم ہو۔ صحابہ کرام نے قرآن کی تعلیم، اس کی تفسیر اور اس کے متعلقات کو براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ ان میں سے بعض صحابہ نے تو اپنی زندگیاں اسی کے لیے وقف کی ہوئی تھی، قرآن کریم کے لیے۔ یہ لوگ اہل زبان بھی تھے، نزول قرآن کے پورے ماحول سے باخبر ہی نہیں بلکہ اس سے عملاً گزر رہے تھے اور ایک ایک آیت کے پورے پس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی زبان دانی پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ قرآن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقاً پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ جانتا کہ کتاب اللہ کے علم میں مجھ سے کوئی بڑا ہوا ہے اور میں کسی طرح وہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو اس کی شاگردی میں پیش کر دیتا۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں وہ بہت قابل احترام ہو جاتا تھا۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر 8 سال تک صرف سورہ بقرہ یاد کرتے رہے۔ ظاہر ہے حضرت ابن عمر کا حافظہ کمزور تو نہیں تھا کہ سورہ بقرہ کے محض الفاظ یاد کرنے میں ان کو 8 سال لگ گئے ہوں۔ یقیناً اس مدت میں وہ قرآنی الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اور قرآن اس کی تفسیر کے جملہ متعلقات کا علم حاصل کرتے رہے، اس میں ان کو 8 سال لگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عباس قرآن کریم کے بہترین ترجمان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد 36 برس تک زندہ رہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس مدت میں حضرت عبداللہ بن عباس کے علم میں کس قدر ترقی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد ان صحابہ کرام کے اقوال جنہوں نے اس محنت اور جاں فشانی سے قرآن کریم کی تفسیر سیکھی تھی، تفسیر قرآن سمجھنے کا ایک اہم ماخذ ہے۔ اس سلسلے میں چند امور کا پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے پہلا امر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تفسیری اقوال میں صحیح اور سقیم ہر طرح کی روایات ملتی ہیں، لہٰذا ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اصول حدیث کے مطابق ان کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کے اقوال اس وقت حجت ہوں گے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کی کوئی صحیح تفسیر مستند طریقے سے ثابت نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی صحابی کا قول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تفسیر کے معارض ہو، اس کے مقابل ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ اگر کسی آیت کی تفسیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند طریقے سے منقول نہ ہو اور صحابہ کرام کی بیان کی ہوئی تفسیر میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو تو پھر صحابہ کے اقوال کو اختیار کیا جائے گا۔ پانچواں یہ کہ اگر صحابہ کرام کی بیان کردہ تفسیروں میں اختلاف ہو اور ان میں تطبیق ہو سکتی ہو تو تطبیق کر کے اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر اختلاف ناقابل تطبیق ہو تو اس صورت میں ایک مجتہد جس قول کو دلائل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط پائے گا اسے اختیار کر سکتا ہے۔ چوتھا ماخذ قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کا ہے تابعین کے اقوال۔ تابعین کے اقوال ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں، اور کچھ ناقابل اعتبار ماخذ بھی ہیں قرآن کریم کے سمجھنے کے، جو ناقابل اعتبار ماخذ ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان کا بیان کل کے درس میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔